کہ یہ جو طوفانی رفتار سے قانون سازی ہو رہی ہے، کیا کچھ کر لیا حکومت نے، مزید کیا کچھ آنا باقی ہے؟ تو جاوید حسین صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی، ان کو آج ہم نے کہا تھا کہ ذرا کمپائل تو کریں۔ جاوید، یہ پچھلے 2-4 دنوں میں کتنے کو بل بھیجے ہیں قومی اسمبلی میں سرکار نے؟ جی دیکھیں، گزشتہ 5 روز کی اگر بات کی جائے تو 5 روز میں مجموعی طور پر جو آج بھی 8 بل جو ہیں وہ منظور کیے گئے قومی اسمبلی سے، اور مجموعی طور پر ان کی تعداد جو ہے وہ 5 روز میں 62 ہو گئی ہے، اور یہ بلز جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے، اور 62 بل جو ہیں وہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پاس بھی کیا گیا، اور سینٹ میں، اور اس میں زیادہ تر بلز بتائیں، اس میں زیادہ تر بلز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے قیام کے حوالے سے اور تعلیمی انسٹیٹیوشنز کے قیام کے حوالے سے، وہ تو پرائیویٹ بل ہے نا، جن کی تعداد تقریباً 38 کے، جی وہ پرائیویٹ بل ہے، ان کی بھی منظوری اس میں شامل ہے، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 12 کے قریب 1 درجن سے زائد ایسے بلز ہیں جو کہ اہم لیجسلیشن جس میں پیش کی گئی اور اس کی منظوری لی گئی ہے۔ ابھی وہ بلز جو ہیں وہ سینٹ میں جائیں گے، وہاں سے اس کی منظوری ہونا باقی ہے، جس میں آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بل ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو بل ہے 2023 وہ شامل ہے۔ اسی طرح سے سینٹ میں ایک بل لایا گیا تھا حکومت کی جانب سے جو انسداد تدارک انتہا پسندی تھا، لیکن اس کا راستہ وہیں پر روک دیا گیا، اور اتحادی جماعتوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، جس پر چیئرمین سینٹ نے اسے ڈراپ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل اسمبلی میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا انتہائی اہم بل تھا، جس میں جو سرمایہ کاری کونسل قائم کی گئی ہے اس کو سرمایہ کاری بورڈ کا حصہ بنایا گیا ہے، وہ اس کو منظور کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پیمرا ترمیمی جو بل تھا 2023 وہ منظور کر لیا قومی اسمبلی سے جاوید، یہ شامی صاحب سینٹ میں کہاں بریک لگی ہے؟ کون سے بل ہیں جو سینٹ میں رک گئے؟ جی اس وقت تو جو بل انسداد تدارک انتہا پسندی تھی، اس کا لے ہونے سے پہلے ہی مخالفت کی گئی اور اسے پیش نہیں ہونے دیا گیا، اس کو وہاں پر بریک لگا دی گئی، اور دوسری جانب جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ تھا وہ سینٹ میں جا کے اس پر بحث ہوئی، اور اس وقت جو ہے وہ قائمہ کمیٹی کو ریفر ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ ممبرز ڈے پر جو پیش کیے گئے تعلیمی اداروں کی بلز ہیں، اس پر بھی اب جو سینیٹرز ہیں وہ یک زبان ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں یونیورسٹیز اور اداروں کا قیام عمل میں لانا مناسب نہیں۔ اب یہ معاملہ بھی تقریباً 38 کے قریب یونیورسٹیز کے قیام کا جو بل ہے وہ اب سینٹ میں زیر التوا میں ہے۔ جی چلیے، یہ مختصر بتائیے شامی صاحب، جو بار بار بات کا آپ جو نقطہ اٹھا رہے تھے نا سر، کہ یہ کیا ان بلوں کو جب ٹیبل کیا جاتا ہے تو بحث بھی ہوتی ہے، تو کیا قومی اسمبلی اگر منظور کر رہی ہے تو کوئی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اس پہ؟ جی اس حوالے سے قومی اسمبلی کے اندر کوئی خاص اپوزیشن کا سامنا نہیں ہے، حکومتی جو بلز پیش ہو رہے ہیں، اور ابھی تو جو لیجسلیشن جس طریقے سے ہو رہی ہے اس میں بل پیش کیا جاتا ہے، فوراً اس کی کلازز پڑھ کے اس کو منظور کر دیا جاتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، مگر 38 بل تو پرائیویٹ میں بل ہیں جو یونیورسٹیوں کے قیام کے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایف سی سی میں اور لمز میں اگر کوئی داخلہ مل جائے تو پھر فیس نہیں دیکھی جاتی، کہ اگر اس کے پاس فیس نہیں ہے اس کے باوجود اس کو داخلہ دیا جاتا ہے اور اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور یہ پنجاب گروپ جو ہے کالجز کا اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، اس میں بھی ایک خاص نمبر لینے والے جو ہیں ان کی فیس معاف ہوتی ہے، حوصلہ افزائی بھی کی ہاں جی، اعلیٰ نمبر لینے والے ان کی فیس معاف کر دی جتنے زیادہ نمبر ہیں اتنی زیادہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی قاعدہ ضابطہ بنانا چاہیے نا، کہ ان کو یہ آپ ٹیکسٹائل ملیں لگا رہے ہیں، آپ کا تو اور کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ پرائیویٹ بل آنا ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، سوال اٹھتا ہے۔ پرائیویٹ ارکان نے بل کیا نا، ان کو بل پیش کرنے کا حق ہے نا۔ اب ایسا بھی تو نہ کرے ہر چیز میں بل پیش اسلام آباد بیٹھے ہلکے اس میں بڑی سوچ سمجھ کے منظور کرنے چاہیے، معائنہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔